یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور اپنے اعمال برباد نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ میری اطاعت کرنی ہے اور میرے نبی کی، ورنہ تمہارے اعمال تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جنت میں جانے کے لیے بہت ضروری ہے، ورنہ جتنے مرضی اعمال کرتے رہو وہ برباد ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دو چیزیں آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرا میری سنت، جو اس کو مضبوطی سے پکڑے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ تو مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو قرآن پاک کو پڑھے، سمجھے اور اس پر عمل کرے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مضبوطی سے پکڑے، سنت کے مطابق عمل کرے، تو پھر گمراہی نہیں ہے۔ اگر چھوڑ دیا تو پھر گمراہی ہے۔ جتنا مرضی آدمی ہوشیار ہو، چلاک ہو، وہ کہتا رہے کہ میں تو بہت نمازیں پڑھتا ہوں، بہت کرتا ہوں کام، لیکن وہ سنت کے مطابق نہیں ہے، تو وہ اس کا عمل برباد ہے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں تو وہ عمل مردود ہے، وہ رد کر دیا جائے گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت جیسے صحابہ کرام نے کی ویسے ہی ہمیں کرنی ہے، پھر جنت میں جانا ہے، ورنہ جنت میں جانے کے لیے اور کوئی راستہ نہیں ہے، ایک ہی راستہ جاتا ہے، وہ جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود چلے، صحابہ کرام چلے، وہی راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ جنت کو جاتا نہیں ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو سجدوں کے درمیان رب اغفر لی رب اغفر لی یہ پڑھنا ہے، یعنی ایک سجدہ کر لیا پھر بیٹھ گئے، بیٹھ کر یہ دعا پڑھنی ہے، رب اغفر لی، یا اللہ مجھے معاف فرما، یا اللہ مجھے معاف فرما۔ تو اسی طرح ایک اور حدیث ہے، اس میں بھی ہے کہ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، اے اللہ مجھے معاف فرما، وارحمنی مجھے پر رحم فرما، واہدنی مجھے ہدایت عطا فرما، وعافنی اور مجھے عافیت سے تندرستی عطا فرما، وارزقنی اور مجھے رزق عطا فرما۔ آپ کر کے دیکھیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف بھی کرے گا، رحم بھی فرمائے گا، صحت تندرستی بھی دے گا، ہدایت بھی دے گا اور رزق بھی عطا کرے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی تابع داری کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے، تو پھر سارے مسئلے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو عزت دے گا اور آخرت میں بھی ان کے لیے جنت ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بہت ضروری ہے۔ جو اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انکار کون کرے گا؟ فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی تو اس نے انکار کیا۔ تو نافرمانی یہی لوگ کرتے ہیں جو اپنی مرضی کرتے ہیں، دین میں نئی نئی چیزیں ڈالتے ہیں، بدعتیں ایجاد کرتے ہیں، تو یہ جنت میں جانے سے انکار کرنے والے لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا اور اللہ کی اطاعت کرنے والا بنائے۔ تو آپ بھی کوشش کیجئے، انشاءاللہ قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھیے، حدیثیں پڑھیے،
اور اس کے سنت کے مطابق عمل کریے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔